الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قابل التقى ما بعد. کل آخری بات یہ آئی تھی کہ چلیے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ مدون اول کون ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ پہلے پورے 100 سال کے اندر روایت کے لکھنے کا اور اس کے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ تھا. لیکن آخری بات یہ آئی تھی کہ اچھا صحابہ کرام نے بھی حضور کی موجودگی میں روایتوں کو لکھا، اور اس کے بعد صحابہ نے اپنے دور میں بھی لکھا، تابعین نے اپنے دور میں لکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکتابہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی لکھا فمحو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو. تو یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت احادیث سے منع فرمایا، تو پھر روایتیں لکھی کیسے؟ یہ تو سراسر کلام رسول کے خلاف ہے. میں نے چلتے چلاتے کل ایک جواب دے دیا تھا کہ اصل میں یہ روایت منسوخ ہے، لیکن تفصیلی جواب اس کا یہ ہے کہ اولاً تو یہ روایت جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی کہ جس نے مجھ سے کتاب قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا سوى القرآن فمحاہ، اس کو مٹا دو. من کتب عنی سوى القرآن فمحاہ. اس روایت کے وقف وصل میں اختلاف ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا. قال ابو داؤد کہہ کر آپ نے اس کو موقوفاً راجح قرار دیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کو مرفوع اور راجح قرار دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو امام مسلم کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع ہے، تو اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ صحیفہ قرآن میں لکھنے سے منع فرمایا، یعنی جہاں قرآن لکھا جاتا ہے وہاں حدیث نہ لکھو. جیسے آج کل تفسیر کے اندر قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث لکھتے ہیں، لیکن چونکہ آج اب اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، تو اس صورت میں التباس کا خطرہ تھا. تو جہاں قرآن لکھا جاتا تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ علیحدہ لکھو تو کوئی حرج نہیں. تو اب دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی کہ ممانعت کا تعلق مصاحف قرآنی میں ہے، اور اجازت کا تعلق یہ خارج عن مصاحف القرآنی ہے. ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت علی العموم تھی، اور وجہ ممانعت یہ تھی کہ اشتباہ کا امکان تھا، یعنی قرآن کریم کے ساتھ اشتباہ کا خطرہ تھا کہ کہیں اختلاط بالقرآن نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے منع فرمایا. ایک چوتھا جواب یہ ہے، اور اس پر دلیل بھی ملتی ہے اشتباہ کے اوپر. مسند احمد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ما تکتبون، کیا لکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ما نسمع منک، حضرت ہم نے آپ سے جو سنا، جو روایات، جو باتیں آپ کی، وہ ہم لکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اکتاب مع کتاب اللہ، اکتاب مع کتاب اللہ، اکتاب مع کتاب اللہ، امہزوہ واخلصوہ، مٹاؤ اس کو. اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اور لکھو گے تم، اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اور لکھو گے 3 مرتبہ. مٹاؤ اس کو، امہزوہ واخلصوہ، اور ختم کرو اس کو. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی حدیثیں لکھی تھیں ان سب کو اٹھا کر کے جلا دیا اور آگ میں ڈال دیا. رواہ احمد فی مسند،
ایک مسئلہ آئے گا اوراق قرآن کو جلایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب فضائل القرآن میں لائیں گے. جب مصحف عثمانی تیار ہوا، یعنی دور عثمانی میں حضرت عثمان نے وہ مصحف تیار کروائے، تو وہ مصحف جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا اپنے دور میں زید بن ثابت کے ذریعے سے، وہ ابو بکر کے پاس سے عمر کے پاس آیا، عمر کے پاس سے حضرت حفصہ کے پاس گیا، حضرت حفصہ کے پاس سے حضرت عثمان نے منگوایا، اور مصحف عثمانی کے تیار ہو جانے کے بعد اس کو نظر آتش کر دیا، یعنی اس نسخے کو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا اس کو جلا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوراق قرآن اگر بوسیدہ ہو جائے، پرانے ہو جائیں، تو اس کو جلائے جا سکتے. یہ جو ہے توہین قرآن نہیں ہے، اگرچہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں، اور شامی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو پانی میں بہا دیا جائے. تو چاہے پانی میں بہا دو، چاہے دفن کر دو، اور اگر نظر آتش کرنا چاہو، جلانا چاہو تو آپ جلا بھی سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. بہرحال مسند احمد کی اس روایت سے، کتاب مع کتاب اللہ والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مصحف قرآنی میں لکھنے سے نہیں بلکہ مطلقاً لکھنے سے منع فرمایا تھا. تیسرا جواب تو یہ تھا کہ جس میں قرآن لکھا گیا اس میں ممانعت، لیکن چوتھا جواب یہ ہے کہ مطلقاً ممانعت تھی، اور اس پر یہ استدلال ہے کتاب مع کتاب اللہ امحضوہ واخلصوہ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے مطلقاً منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اشتباہ بالقرآن کا خطرہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک پانچواں جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ ایک جزئی واقعہ ہوگا، یعنی کسی خاص وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا ہوگا، لیکن اس پر کوئی دلیل پیش نہیں تھی. ایک پانچواں جواب یہ ہے کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے ان لوگوں کو منع فرمایا تھا جو صرف کتابت پر اعتماد کر کے بیٹھتے تھے اور حفظ نہیں کرتے تھے. حالانکہ علم کو لکھنا یہ حفظ کے لیے ہوتا ہے. مثلا آپ سبق تحریر کر رہے ہیں، اب آپ نے صرف کتابت پر اعتماد کر لیا اور رات میں مطالعہ نہیں کیا، اس کو یاد نہیں کیا، تو اس صورت میں آپ کا لکھا ہوا علم وہ اسی میں رہ جائے گا. کاپی چوری ہو گئی، کاپی پھٹ گئی، کاپی بوسیدہ ہو گئی، اوراق ختم ہو گئے، تحریر ختم ہو گئی، تو آپ کے علوم نسیہ منسیہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ علوم تو کاپی کتابیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان لوگوں کو ممانعت تھی جو صرف کتابت کرتے تھے اور حفظ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. یہی بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں بزرگوں سے جملہ منقول ہے، احفظوا روایت رسول اللہ کما حفظنا من رسول اللہ. اے لوگوں، صرف کتابت پر اعتماد نہ کرو بلکہ رسول اللہ کی روایتوں کو محفوظ کرو جیسا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں کو محفوظ فرمایا. رواہ الدارمی و احمد وغیرہ. تو حفظ کرو روایتوں کما حفظنا من رسول اللہ، جیسا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ فرمایا. چھٹا جواب وہ ہے جو میں نے کل آپ کو دیا تھا کہ نہیں، یہ کتابت بالروایت کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابر نے یہی جواب دیا کہ یہ روایت منسوخ ہو چکی. اور ناسخ میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن سب سے جامع روایت مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، رواہ البخاری و مسلم وغیرہ۔ میرے پاس قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ ایتونی بکتاب اکتب لکم، تم میرے پاس قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں، لن تضلوا بعدی، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت جو کچھ لکھوائیں گے وہ حدیث شریف ہوگی، تو حدیث شریف کا لکھنا مرض الوفات میں ثابت ہو گیا، کتابت حدیث کا مسئلہ ثابت ہو گیا، اگرچہ وہاں شور ہونے کی بنیاد پر پھر تحریر وجود میں نہیں آئی، اس لیے کہ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو قلم دوات دے دو تاکہ حضرت کچھ لکھ دیں جو کچھ لکھنا ہو، اور کچھ صحابہ کا رجحان یہ تھا کہ آپ شدید مرض میں علیل ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، کیوں حضرت کو اس بیماری میں تکلیف دیتے ہیں، اس لیے نہ دو۔ جو دینے کے قائل تھے اس میں حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس وغیرہ تھے، جو نہ دینے کے قائل تھے اس میں حضرت عمر وغیرہ اکابر موجود تھے۔ بہرحال جانبین سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر شور ہوا۔ حضرت نے فرمایا قوموا عنی، اٹھو میرے پاس، شور نہ کرو میرے پاس، یہ کہہ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا، اور کوئی تحریر وجود میں نہیں آئی۔ اب اس پر بڑا اختلاف ہے کہ حضرت کیا لکھوانا چاہتے تھے، اس لیے کہ کوئی تحریر تو وجود میں آئی نہیں، جہاں یہ روایت آئے گی مفصل اس پر گفتگو آئے گی، اس لیے کہ شیعہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ تو آیا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے یا اور کوئی چیز لکھوانا چاہتے تھے، وہ تو روایت کی بحث ہے، جہاں یہ روایت آئے گی وہیں پر یہ مسئلہ زیر بحث اور تفصیل سے ذکر ہوگا۔ تو کوئی تحریر تو وجود میں نہیں آئی، لیکن حضرت نے مانگی ضرور۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آیا صحابہ کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو گیا کہ دیں یا نہ دیں، فرمایا ہمارے کچھ اکابر اس میں بحث کرنے لگے کہ کون سا طریق جو ثواب پر تھا، درستگی پر تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر وغیرہ، اس لیے کہ وہ بڑے تھے، ملہم من اللہ تھے، ان پر وحی کا ان پر الہام ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی، عباس وغیرہ کی رائے صحیح تھی، اس لیے کہ جب نبی خود ہی مانگ رہے تو پھر ہمیں دینے میں کیا حرج تھا۔ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بحث پہنچی، بہت سے لوگ اصحاب ظواہر کے اکابر پر اس طرح کے کلمات بولتے ہیں اور ان کی توہینی انداز پر نام لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کے علم کا ادنا قطرہ بھی ان اکابر کے علوم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا اپنا مسلک تھا اصحاب ظواہر میں سے ہونا، ورنہ علامہ ابن حزم ظاہری کی کتاب المحلہ اگر پڑھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ یقیناً آپ نے ائمہ کرام پر کلام ضرور کیا ہے، اس لیے کہ بھائی جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو اتحادانہ اگر شان بھی حاصل ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کسی پر دلائل کی روشنی میں کلام کر جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ پر انہوں نے بہت سخت کلام کیا ہے اپنی کتاب المحلہ میں، لیکن یہ ہمارے بڑوں کا مسئلہ ہے، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ دلائل ہے، نہ ہمارے پاس وہ ورع اور تقویٰ ہے، نہ ہمارے پاس وہ پرہیزگاری ہے۔ ہمیں ان کی توہین کی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں دے دیتا، یعنی گویا آپ کی رائے علی اور عباس کی طرف۔ ہمارے حضرت نے اس بات کو نقل کرنے کے بعد فرمایا
اگر میں بھی ہوتا تو دے دیتا. آپ فرماتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ میں بھی اگر ہوتا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت اگر مطالبہ کرتے تو میں قلم دوات لے کر حاضر ہو جاتا. اس کا مطلب شیخ کے نزدیک بھی علی اور عباس کی رائے یہ درستگی پر تھی. خیر ہمارے دونوں ہی بڑے ہیں. حضرت عمر نے بھی اپنی رائے پیش کی، حضرت علی عباس کی بھی اپنی رائے تھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی واجب کوئی ضروری امر لکھوانا نہیں چاہتے تھے. اس لیے کہ واجب اور ضروری امر لکھوانا ہوتا تو اس صورت میں عمر تو کیا، عمر کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا. بھلا صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روکتا؟ اور شریعت کو مکمل ہو چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حجۃ الوداع میں نازل ہو گئی. تو جب شریعت مکمل ہو گئی اس کے بعد نزول قرآن کا کوئی مسئلہ بھی نہ رہا، تو اب کون سی واجب اور فرض بات حضرت لکھوانے چاہتے ہیں؟ اس لیے کوئی فرض و واجب بات نہیں تھی، کوئی نصیحتیں تھیں جو آپ لکھوانا چاہتے تھے. دوسری بات، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ شیعہ جو یوں کہتے ہیں کہ علی کی خلافت، حضرت کا یہ واقعہ سنیچر کو پیش آیا. سنیچر کو آپ نے قلم اور دوات منگوایا اور اختلاف کی بنیاد پر آپ نے کہا قوموا انی اٹھ جاؤ. اس کے بعد تو سنیچر کا پورا دن گزرا، اتوار کا پورا دن گزرا، پیر کے دن چاشت کے موقع پر حضرت کا انتقال ہوا. قریباً 2-2.5 دن ملے اور علی ہر وقت وہاں حاضر رہتے تھے. تو بھلا حضرت علی کو کیوں بلا کر کے لکھوا نہیں دیا؟ آخر کون چیز مانے تھی؟ اس لیے کوئی واجب اور ضروری بات، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب یہ بات چلائی کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو ہر وقت ساتھ تھی. حضرت کی روح میرے گود میں پرواز کر گئی، بین سحری و نحری. حضرت میرے گود میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کی روح نکلی، تو کس وقت علی کو وصیت کر دی؟ یہ بخاری کی روایت ہے جس سے شیعہ کی تردید ہو رہی ہے. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے قلم و دوات مانگا اور فرمایا ایتونی کتاب اکتب لکم لن تضلوا بعدی، یہ ناسخ ہے اس روایت کے لیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ دوسری صدی میں اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے کہ کتابت حدیث جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ اکتب لکم کتابت سے نہیں کی روایت منسوخ، یعنی لکھنے کی اجازت ثابت ہو گئی. دوسرا یہ کہ دوسری صدی میں اس مسئلے پر اجماع بھی ہو چکا ہے، اور آپ اصول فقہ میں پڑھ کر آئے کہ اجماع کا مقام وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ہے. اس لیے اجماع بھی اس مسئلے پر. اور پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا والحال الیوم لکتابت الحدیث، یعنی آج کے زمانے میں کتابت حدیث کی ضرورت ہے. لقلت الافہام والغباوہ وسوء حفظ، فرمایا آج وہ حافظے نہ رہے، لوگوں میں غباوت آ گئی اور فہم کی کمی ہے. وطول الاسانید، پہلے زمانے میں کسی حدیث پر ایک سند اور اس کا ایک راوی 2 راوی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنی نافع عن عبداللہ ابن عمر، تو یاد رکھنا آسان تھا. اب لمبی لمبی سندیں ہیں، پھر ایک ایک روایت پر اکثار سند، اکثار سندیں بہت ہو گئی. روایت ایک ہے اور آتا 9 سندیں ہو گئی، تو اکثار سند وطول الاسانید والغباوہ وسوء الحفظ، ان تمام بنیادوں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کتابت حدیث کا لکھنا ضروری ہو گیا تاکہ روایات محفوظ رہیں،
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ اطہر۔ یہاں تک جو مسئلہ گزرا ان تمام مسائل کا تعلق مقدمۃ الفن سے، اس کے بعد مقدمۃ الکتاب۔ میں نے صبح بھی مسلم شریف کے اندر بتایا کہ مقدمۃ الکتاب میں صاحب کتاب اور کتاب سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے مؤلف اور اس کتاب کے مصنف امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث افقہ خلق اللہ فی زمانہ واعلم بالحدیث والرجال فی زمانہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیسبہ الجوفی البخاری الیمانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی اسماعیل ہے، آپ کے دادا کا اسم گرامی ابراہیم ہے، آپ کے پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور آپ کے پردادا کے والد کا نام بردیسبہ ہے۔ الجوفی الیمانی البخاری۔ آپ کو جوفی اس لیے کہا گیا کہ آپ کے پردادا مغیرہ یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ یمان نام تھا، جوفی ان کا نسبی نام تھا، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اور اس زمانے میں جس کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے ان کی طرف منسوب ہوتے تھے، اس لیے آپ کو جوفی اور یمانی کہا گیا، اور بخاری اس لیے کہ آپ بخارا میں پیدا ہوئے۔ بردیسبہ، بردیسبہ، دال کا فتحہ دال کا کسرہ دونوں طرف پڑھ سکتے۔ یہ آپ کے پردادا کے والد مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ بردیسبہ کا معنی ہوتا ہے فلاح، کاشتکار، کھیتی کرنے والا۔ بروکلمان نے جو عیسائی مورخ ہے، بردیسبہ کا معنی لکھا ہے باغ والا، بستان والا، معنی ایک ہی ہوا، کھیتی کرنے والا۔ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری جو حضرت شاہ صاحب کا درس ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا حج کے اندر جو لغت سے بھی واقف تھا اور بخارا کی زبان سے بھی واقف تھا۔ اس نے بتایا کہ بردیسبہ کا معنی ہوتا ہے ماہر صیقل۔ بخارا کی زبان میں بردیسبہ کا معنی ماہر صیقل، ماہر صیقل کا معنی ہوتا ہے برتن کو صاف کرنے والا۔ کلائی کرتے ہیں نا،
برتن کو گرم کرتے اس میں پاؤڈر ڈالتے ہیں، پھر رگڑتے ہیں جس سے برتن صاف ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماہر سیکل۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ آج تک سارے شراح حدیث اس کا ترجمہ فلاح اور کاشتکار نقل کرتے چلے آئے، اور وہ تو بخاری سے اقرب ہیں سب۔ شراح کرام جو ہیں وہ سارے بخاری سے اقرب ہیں، تو اقرب کو معنی زیادہ معلوم ہوگا یا پچھلوں کو معنی زیادہ معلوم ہوگا جو 14ویں صدی میں آ رہا ہے؟ اس لیے بھائی شراحی کی بات راجح ہے کہ اس کا معنی فلاح اور کاشتکار ہوتا ہے۔ ان کے اور زیادہ حالات تو معلوم نہ ہو سکے۔ مغیرہ ایمان لائے یمان جوفی کے ہاتھ میں، آپ کے دادا کے بھی زیادہ حالات معلوم نہ ہو سکے ابراہیم کے، لیکن آپ کے والد صاحب کے حالات لکھے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی محدث تھے۔ آپ کے والد صاحب نے علم حاصل کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو معاویہ سے، عمرو بن حماد سے، عمرو بن ہارون سے، بلکہ امام بخاری نے خود اپنے والد صاحب کے باب میں نقل کیا، رآ حماد، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد صاحب نے دیکھا، یعنی کہیں زیارت ہوئی۔ حماد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مائع ناز اساتذہ میں سے۔ تو فرمایا رآ حماد وصافح ابن المبارک بکلتا یدیہ، اور عبداللہ ابن مبارک سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ وسمع مالک، یہ خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلم سے اپنے والد صاحب کے باب میں اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں لکھا ہے، رآ حماد وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ وسمع مالک۔ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اکابر کے وہاں اس کو بھی بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا تھا کہ کسی بزرگ سے مصافحہ ہو جائے۔ جب ہی تو بخاری کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے ابن مبارک سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا، وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ، معلوم ہوتا ہے کہ اکابر سے ملنے کو بھی وہ لوگ باعث فخر سمجھتے تھے، اور باقاعدہ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر ہمارا بھی کسی بزرگ سے مصافحہ اور ملاقات ہو تو ہم اپنی کاپی میں نوٹ کریں، اس لیے کہ بہت ممکن ہے وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد کبھی آپ کا یہ مصافحہ کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ ہمارے اکابر اور محدثین اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ اب یہ کہ دو ہاتھ سے مصافحہ، ایک ہاتھ سے مصافحہ، امام بخاری اس مسئلے کو مستقل لائیں گے اپنی جگہ۔ بخاری کا اپنا مسلک یہ ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ، اور اس کو روایت سے ثابت کریں گے۔ ویسے مصافحہ دونوں طرح ثابت ہے، ایک ہاتھ سے بھی ہے، دو ہاتھ سے۔ ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ کہتے تھے کہ
کہ جب کوئی مقلد ملتا ہے تو میں ایک ہاتھ سے، اور جب کوئی غیر مقلد ملتا ہے تو اس کو 2 ہاتھ سے کرتا ہوں، تاکہ دونوں کو سبق ملے کہ کسی پر جبر نہ کیا جائے۔ ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے، 2 ہاتھ سے بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہاتھ سے مصافحے کو ثابت فرمایا اور مستقل باب اس پر قائم فرمایا۔ بہرحال عزیزو، اتنی بات یاد رکھو، یہ سب کے سب مسائل استحباب و عدم استحباب، مباح و عدم مباح، بس اسی قبیل سے ہیں۔ آج کل ان مسائل پر تفصیلی گفتگو، بحث و بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ابھی اس سفر کے اندر ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس پر تقریر کریں کہ یہ لوگ، چونکہ وہاں بہت سارے لوگ بغیر ٹوپی کے نماز میں آ جاتے ہیں، تو مجھے کہا کہ آپ اس پر تقریر کریں۔ میں نے ان صاحب کو، تو وہ عالم تھے، میں نے ان کو تو یہ جواب دیا کہ مولوی صاحب بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر بحث کی ضرورت نہیں، لیکن بغیر ایمان کے نماز نہیں ہوتی، اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ وہاں جو اسکولوں کا مجاز بنایا گیا، یہاں بھی اب تو بن رہا ہے، یہاں بھی کہ باقاعدہ اسکولوں میں تعالیٰ جل شانہ کے باب میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں۔ یہیں قریب میں ایک اسکول ہے، اسی علاقے میں، ایک چھوٹے بچے کو میرے پاس لے کر آئے جو اس اسکول میں پڑھتا ہے، اور اس کا نظام عیسائیوں کے ہاتھ میں، اور سینٹ میری کے نام پر وہ اسکول ہے، مریم علیہ السلام کے نام۔ مجھے کہا کہ یہ میرا بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اللہ کوئی نہیں، اور اگر اللہ ہے تو وہ عیسیٰ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کس طرح؟ اب سنیے، اس کا ذہن بنایا گیا تھا کہ اللہ سے دعا کرو چاکلیٹ دے گا۔ بچے نے 2 دن 3 دن دعا کی، کوئی چاکلیٹ نہیں آئی۔ کہا رام سے مانگو، کوئی چاکلیٹ نہیں آئی۔ کہا عیسیٰ سے مانگو، اور پیچھے سے سوئچ دبائی اور چاکلیٹ گری۔ اس کا یقین بنا کہ عیسیٰ ہی رب ہے۔ تو باقاعدہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچے کے ذہن میں جو بالکل ایک سفید سلیٹ ہے، ایک سفید کاغذ ہے، اس پر جب تم نے یہ بات ڈال دی کہ دنیا ویسے ہی چل رہی ہے یا پھر عیسیٰ اللہ ہے، تو بدیہی بات ہے کہ رب کریم کے باب میں شبہ ہو گیا، اور شبہ ایمان نہیں ہو سکتا، شکوک ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے وہ مولوی صاحب سے کہا کہ فکر اس بات کی ہمیں کرنا ہے کہ ایمان ان بچوں کا باقی رہے، ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، ہاتھ اوپر باندھو نیچے باندھو، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ امام مالک تو کہتے ہیں کہ ارسال کرو، وہاں کیا کہو گے؟ اوپر نیچے میں بحث میں پڑے ہیں، امام مالک تو کہتے ہیں کہ ارسال کرو، اب کیا وہاں جواب دو؟ امام مالک کی بھی تردید کرنے چلے جاؤ۔ خاموخواہ کے لیے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں کشادہ رکھو یا 4 انگل رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز دونوں طرح ہو جاتی ہے۔ یہ سب مستحب و عدم مستحب، مباح و عدم مباح، رفع یدین کرو یا نہ کرو، قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، ان سب سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بغیر ایمان کے نماز نہیں ہوتی۔ فکر ہمیں اس بات کی کرنا ہے کہ ایمان باقی ہے۔ مل صاحب کو تو میں نے یہ جواب دے دیا، لیکن میں نے اپنی اس تقریر میں ضمناً اس مضمون کو لے لیا، اور میں نے کہا دیکھو اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے عند کل صلاۃ، نماز کے موقع پر پوری زینت کے ساتھ آؤ۔ اور زینت کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح بن سنور کر آنا۔
تو اللہ کے سامنے بن سور کر نماز میں آؤ۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم شیروانی پہنے بغیر باہر مجلس میں نہیں جاتے تو نماز میں بھی بغیر شیروانی کے نہ آؤ، اس لیے کہ اللہ افضل من المخلوق۔ جب مخلوق کے پاس شیروانی کے بغیر تم نہیں جاتے تو پھر اللہ کے پاس بغیر شیروانی کے کیسے آتے؟ تو زینت کا معنی ہے، اور اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر تم عمومی مجلس میں باہر تہبند پہن کر نہیں جاتے تو نماز میں تہبند پہن کر آنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینت کے خلاف ہے۔ ہاں، تم ہر جگہ تہبند پہن کر جاتے ہو، عام مجلسوں میں بھی، حتیٰ کہ سفروں میں بھی، تو پھر اس صورت میں مسجد میں بھی تہبند پہن کر آ سکتے۔ لیکن اگر عام مجلسوں میں آپ تہبند پہن کر نہیں جاتے تو پھر مسجد میں تہبند پہن کر آنا اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کراہت تنزیہ ہے لیکن بہرحال مکروہ ہے۔ اور اسی لیے ثیاب بزلا میں صاحب ہدایہ نے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا، یعنی گندے کپڑوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا کہ جن کپڑوں کو پہن کر تم نماز میں نہیں جاتے۔ اسی سے ثابت ہو گیا کہ نائٹ ڈریس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جب تم عام مجلسوں میں نائٹ ڈریس پہن کر نہیں جاتے تو اللہ کے سامنے کیسے کرے؟ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اسی لیے ان ٹوپیوں کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جو مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تو بتاتے اور پیاز بھرنے کی ٹوپلیاں تھیں پلاسٹک کی، اس کو ٹوپیاں بنا دی، ٹوپلیاں تھی ٹوپیاں بنا دی اس نے۔ وہ کوئی ٹوپیاں تھوڑے ہی ہے، آپ دکان والوں کے پاس جاؤ تو اس میں پیاز بھر کر دیتے ہیں آپ کو، اس میں سے بدبو آتی ہے تو ثیاب بزلا میں داخل ہو گیا۔ لوگ اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، مسجد میں رکھنے کو باعث ثواب نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے یہ مضمون قائم کرتے کرتے کرتے، اس لیے کہ ایک دم سے میں اگر ٹوپی کا مسئلہ لے آتا تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہم پر اٹیک ہو رہا ہے۔ میں نے اس آیت کی تشریح کرتے کرتے ان مسائل کو ضمن ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمارے اکابر امامہ باندھتے تھے، نبی علیہ السلام سے امامہ ثابت ہے، ہمارے اکابر توبیاں پہنتے تھے۔ اور میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں نقل فرمایا کہ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا، اور حسن بصری بڑے درجے کے تابعی، تو آپ کے اکابر کون ہوئے؟ صحابہ، کہ جب وہ وقت ظہیرہ نماز پڑھتے تھے، ظہر کے وقت میں سخت گرمی میں، تو نیچے زمین گرم ہوتی تھی، تو اپنی کلن سوا، اپنی ٹوپی کو یوں آگے کر دیتے تھے تاکہ گرم نہ لگے، اور پھر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ تو اصل مسئلہ تو بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر زمین گرم ہو تو آپ کپڑے کو آگے یوں کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آستین پر سجدہ کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ رومال بچھا سکتے ہیں۔ بخاری کا منشا یہ ہے، لیکن میں نے اس سے استدلال کیا کہ جب کلن سوا پر سجدہ ہوتا تھا، معلوم ہوتا ہے صحابہ ٹوپی پہنتے تھے، تو ایک تو میں نے یہ دلیل پیش کی ٹوپی پہننے پر، اور اس کے علاوہ ایک دو دلیلیں اور پیش کی۔ فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کی نماز میں اقل قلیل لوگ بغیر ٹوپی کے آئے، تو ادھر مولوی صاحب کو بھی میں نے جواب دے دیا اور ادھر لوگوں کو بھی میں نے کچھ تقریر میں کہہ دیا۔ بہرحال آپ کو میں بچوں یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسائل جھگڑنے کے نہیں ہیں، امت بہت جھگڑ چکی اور ان جزئی مسائل میں بہت اختلاف کر چکی۔ ایک ہاتھ سے مسافہ، دو ہاتھ سے مسافہ، یہ بحثوں کی دنیا